اب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ولایت علی رضی اللہ عنہ کو دے دیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ان کے الفاظ کیا ہیں؟ کہتے ہیں جی بڑے لوگوں نے کلپ چڑھائے ہوئے ہیں مفتیوں نے، وہ کہتے ہیں جی آگے الفاظ پڑھیں، اس حدیث میں آگے ہے نا کہ جو علی سے محبت کرے گا اس سے اللہ بھی محبت کرے، اور جس وہ علی سے نفرت کرے اللہ بھی اس سے نفرت کرے، اس طرح کے الفاظ بھی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے مطلب ہے کہ وہ جو مفتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو دلی دوستی مراد تھی نا، یہاں پر دلی دوستی مراد تھی۔ کہتے ہیں یہ پیچھے نہیں پڑھتے، یہ کہتے ہیں آگے پڑھو، ہم کہتے ہیں پیچھے پڑھو۔ پیچھے کیا ہے جی؟ پیچھے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 پڑھی تھی، اور آیت نمبر 6 میں یہ تھا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں، سب سے بڑے سرپرست ہیں مومنین کے، سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں مومنین پر۔ تو لہٰذا اس کے بعد چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو، لہٰذا مولا سے بھی مراد یہ ہوگا کہ سب سے پہلے سرپرست اور سب سے زیادہ مسلمانوں پر حق رکھنے والے وہ علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ کلپ چڑھائے ہوئے بڑے بڑے مفتیوں نے، وہ کہتے ہیں جی آگے الفاظ پڑھیں، آگے لکھا ہے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مولا کا معنی تھا دلی محبوب۔ اور پیچھے پڑھو، پیچھے ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ سمجھ آئی؟ کیسا استدلال ہے جناب مرزا صاحب آپ کا؟ سب سے پہلے تو ہم یہ آپ سے کہتے ہیں کہ اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اسی سیاق میں آپ نے یہ فرمایا، اور ولایت سے مراد یہ جو نا حق خلافت ہے، یا پہلا خلیفہ بنانا ہے، یا پہلا سرپرست بنانا ہے۔ یہاں وہ خلیفہ کے الفاظ سے احتراز کر رہے ہیں مرزا صاحب ابھی تک، ذرا تھوڑا سا کام گول کرنے کے لیے کہ بعد میں مکر سکوں کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں، وہ سرپرست کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ بتائیں سرپرست کون ہوتا ہے؟ بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے تو وہ سرپرست تھے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کا سرپرست کون تھا؟ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد کون سرپرست تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی۔ اس کے بعد خلیفہ ثالث سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد خلیفہ رابع۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ڈائریکٹ کہنا کہ سرپرست علی رضی اللہ عنہ بنا دیے گئے کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ اولا کا معنی ہے آقا اور سرپرست، لہٰذا اس کے بعد جو آپ نے فرمایا نا من کنت مولا ہو، اس کا معنی بھی آقا اور سرپرست ہوگا۔ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے مرزا صاحب۔ اگر ہم مان لیں تھوڑی دیر آپ کی بات، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آیت پڑھی تھی النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی الفاظ کیوں نہ دہرا دیتے؟ آپ فرماتے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم اور علی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ آپ نے کیوں نہیں فرما دیا؟ آپ نے الفاظ کیوں بدل دیے؟ آپ نے مولا کا لفظ بعد میں کیوں بول دیا جو کہ دوسروں کے لیے بھی بولا جا چکا ہے؟ مولا کا لفظ کیوں بول دیا؟ آپ اولا کا لفظ ہی بول دیتے۔ آپ فرماتے اگر آپ کی بات درست ہوتی نا مرزا صاحب، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے آپ کو اولا کہا تھا، آنا اولا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ اپنا حق جتایا، بالکل اپنا حق ضرور جتایا ہے کہ میں تم پہ زیادہ حق رکھنے والا ہوں، یعنی میری بات ماننا تم پر فرض ہے، تو لہٰذا میری یہ بات بھی مانو کہ جس طرح مجھ سے دوستی رکھتے ہو، جس طرح مجھ سے محبت رکھتے ہو، علی سے بھی محبت رکھو۔ بس اتنی سی بات تھی جس کو آپ نے زیب داستان کے لیے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور اس سے کہاں ولایت اور حق ولایت ثابت کر دیا۔ مرزا صاحب کے الفاظ یہ ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کر کے کہا کہ میرے صحابہ کیا تم میرا حق ولایت اور سرپرستی تسلیم کرتے ہو؟ صحابہ نے سب نے کہا جی ہاں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترجمہ کر رہے ہیں من کنت مولا ہو کا حق ولایت والا اور سرپرستی والا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ آیت آپ نے تلاوت کر کے کہا کہ میرے صحابہ کیا تم میرا حق ولایت یا حق سرپرستی اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو؟ سب نے کہا بلا یار۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ تمہید تو یہ بنا رہے ہیں حق ولایت والا، نبی علیہ السلام اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں سرپرست ہوں سارے مومنین کا۔ تو آپ نے پھر فرمایا من کنت مولا ہو، پھر جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں فعلی مولا ہوں، پھر علی بھی اس کا مولا ہے۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں من کنت مولا ہو میں حق ولایت اور سرپرستی کا معنی خود کیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ہم نے بتایا کہ اہل سنت میں سے ایسی کوئی بات کسی نے بھی نہیں کہی، یہ بالکل رافضیت ہے، اور اس سے بڑی رافضیت کیا ہو سکتی ہے؟ مرزا صاحب رافضیت میں بالکل گھس چکے ہیں۔ ہم اب بھی اللہ رب العزت سے امید رکھتے ہیں، ہدایت تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے،
اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے اور کوئی بڑا معاملہ نہیں، اللہ رب العزت ہدایت دے دے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے، ہم دعائیں بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت ہدایت دے گا، لیکن یہ کھلی رافضیت ہے۔ ہم مرزا صاحب کے ماننے والوں سے دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ اپنی آخرت کی فکر کریں، قبر میں حشر میں علی مرزا صاحب آپ کو نہیں بچائیں گے، اس وقت آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنا آپ کو بچائے گا، اس لیے قرآن و سنت کے احکامات جو ہیں اس پر آپ عمل کریں۔ اور اگر یہاں مراد یہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا میں بھی سرپرست قرار دیا ہے علی رضی اللہ، اگر ہم بالفرض مان لیں مرزا صاحب، اگر ہم آپ کی بات ایک لمحے کے لیے مان لیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں سرپرست ہوں اس طرح تمہارے سرپرست علی رضی اللہ عنہ ہیں، تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ نبی کے متصل بعد علی سرپرست ہے؟ کیا ایسا ثابت ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ثابت ہوتا۔ دوسرے دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سرپرست ہوں گے، لیکن بعد میں پہلے ابو بکر و عمر و عثمان ہوں گے سرپرست۔ وہ تو دلائل ہم نے پہلے بھی پیش کر دی اور اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے۔ اور ایک مثال بھی میں یہاں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک مطلق بات میں مطلق بات کی گئی، اس میں سب لوگوں کو شامل کر لینا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ کچھ لوگ اس سے خارج بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ جامع ترمذی کی حدیث مرزا صاحب نے خود سنائی ہوئی ہے لوگوں کو، 3801 نمبر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا، ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ آسمان کی چھت کے نیچے سب سے زیادہ سچے ابو ذر ہیں، آسمان کی چھت کے نیچے سب سے زیادہ سچے ابو ذر رضی اللہ عنہ ہیں۔ لیکن کیا کوئی سنی یا کوئی رافضی کوئی بھی کیا اس حدیث کا یہ مطلب لے گا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بڑا سچا کوئی نہیں دنیا میں؟ حالانکہ الفاظ کتنے صریح ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دیگر دلائل سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خارج ہو جائیں گے کہ نہیں؟ کیا کوئی ایسا پاگل انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے جو کہے کہ ابو بکر و عمر عثمان و علی سے بھی زیادہ سچے تھے ابو ذر رضی اللہ عنہ؟ نہیں بھائی، واقعی ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے، لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ ابو بکر و عمر عثمان و علی بھی ان سے کم سچے ہیں یا وہ ان سے بھی بڑے سچے تھے۔ اور صدیق کا لقب ساری امت نے اجماعی اور اتفاقی طور پر اہل سنت نے کس کو دیا؟ ابو بکر کو دیا نا، صدیق رضی اللہ عنہ کیوں دیا؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کیوں نہیں دے دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں تخصیص موجود ہے دیگر دلائل کی روشنی میں، اور وہ دلائل بھی قرآن و سنت کے ہیں، وہ دلائل بھی اجماع امت کے ہیں۔ اس لیے اگر ابو ذر رضی اللہ عنہ کو سب سے سچا کہیں نبی پاک، اس کے باوجود بھی ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے وہ سچے نہ ہوں دیگر دلائل کی روشنی میں، تو کیا معنی ہے اس بات میں کہ اگر علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے بعد یہ خلیفہ یا یہ سرپرست ہیں، اگر یہ فرمایا بھی ہو، حالانکہ ایسا فرمایا ہی نہیں، اگر یہ فرمایا بھی ہو تو دیگر دلائل سے ابو بکر و عمر و عثمان خارج ہو جائیں گے، امت کے اجماع کی روشنی میں یہ خارج ہو جائیں گے، اہل سنت کے اتفاق کی روشنی میں یہ خارج ہو جائیں گے۔ لہٰذا مرزا صاحب آپ کا استدلال قطعاً اس حدیث سے نہیں بنتا، یہ سب آپ کی جہالت پر مبنی ہے، اور یہ آپ کی جذباتیت ہے، اور یہ آپ کی رافضیت نوازی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ قرآن و سنت کے اور اجماع امت کے سارے دلائل کو ٹھوکر مار کے آپ گمراہی کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔